إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز تمام زینت محفل، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تمام سامعین اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے وہاں تک سننے والے تمام افراد، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی عمدہ یہ محفل سجائی ہے، اور ابھی ہمارے برادرم جناب قاری عبدالمالک صاحب، عبدالواحد صاحب، شیخ عبدالواحد صاحب ماشاءاللہ کم وقت میں انہوں نے بڑی قیمتی نصیحتیں اور بڑی عمدہ باتیں پیش کی، جو زندگی کا ماحصل ہے وہ انہوں نے پیش کر دی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ بڑی عمدہ باتیں کی انہوں نے، بہت عمدہ باتیں پیش کی اور نچوڑ پیش کر دیا پوری زندگی کا کم الفاظ میں۔ عزیزان محترم، زندگی کا پہیہ تو اسی طرح گھومتا رہے گا، دنیا تو دھیرے 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 چلتی جائے گی۔ ہمیں جو وقت دیا گیا ہے، جو ایک مختصر سا وقت ہے، یہ وقت ہماری آئندہ آنے والی زندگی کو طے کرے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، تو بہت سارے بچے بیٹھتے ہیں امتحان دینے کے لیے، اور ایک متعین وقت ہوتا ہے 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے کا، جس میں بچے کاپیاں لکھتے ہیں جو بھی سوال دیا گیا۔ حقیقت میں ایک طالب علم کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وہ جو 3 گھنٹے ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ اس کے فیوچر کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا، کتنے نمبرات آئیں گے، اعلیٰ نمبرات آئیں گے یا کم نمبر آئیں گے، یا اسے کچھ نہیں آ رہا ہوگا، اس کی کاپی کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ یہ جو 3 گھنٹے ہوتے ہیں اس کی زندگی کے لیے بڑے اہم گھنٹے ہوتے ہیں، اور جہاں کاپیاں جمع کر دی اور کاپی جمع کر کے باہر آ گئے، اب اس کے بعد دل میں ایک دھڑکا لگا رہتا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، یہاں تک کہ جب رزلٹ والا دن آتا ہے، جب امتحان کا رزلٹ سنایا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تو چہرے ایسے ہوتے ہیں بہت خوش، کیا کہنے، جھوم جھوم کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم تو فرسٹ آ گئے، دیکھو ہمیں تو یہ نمبر ملے، دیکھو ہمیں اتنی پوزیشن ملی۔ اور کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جو منہ چھپائے چھپائے پھرتے ہیں، بھاگے بھاگے پھرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری جو یہ زندگی ہے یہ بھی اسی امتحان کی طرح ہے۔ ہم لوگ اس دنیا کے اندر جس کو جو بھی وقت دیا گیا ہے، تھوڑی مدت ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑی سی زندگی ہے یہ، اور اس زندگی کے اندر ہم امتحان دے رہے ہیں ہر لمحہ۔ اللہ رب العزت کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، فرشتے ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ ہم اپنی زبان سے بھی اگر کچھ الفاظ نکالتے ہیں تو نوٹ کرنے والے فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ کیا بولنا ہے بہت سوچ کر بولنا، کیا کہنا ہے بہت سوچ کر کہنا۔ جو ہم اعمال کر رہے ہیں، جو ہم برتاؤ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، قیامت کے دن جب اعلان کیا جائے گا، جب رزلٹ سنایا جائے گا اللہ کا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، 2 طرح کے لوگ ہوں گے، بس تیسرا کوئی آپشن نہیں۔
یا تو جنت میں جانے والے یا تو جہنم میں جانے والے. فریق فی الجنہ، کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. فریق فی السعیر، کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. اور وہ جب رزلٹ مل رہا ہوگا تو قرآن پاک نے اس کا جو منظر کھینچا ہے وہ بیان کیا ہے کہ جب وہ رزلٹ بانٹا جائے گا، نامہ اعمال سونپا جائے گا، کسی کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ خوشی سے اچھل پڑے گا، وہ خوش ہو جائے گا، اس کا چہرہ کھل جائے گا، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو یہ میرا رزلٹ ہے، دیکھو یہ میرا، مجھے یہ جنت ملی ہے، دیکھو اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، دیکھو مجھے یہ مقام عطا ہوا ہے. اور کچھ ایسے چہرے ہوں گے جن کے چہرے بالکل سیاہ ہو پڑ چکے ہوں گے، افسوس اور غم کی وجہ سے چہرے ان کے لٹکے ہوئے ہوں گے، پسمردہ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو ناکام ہو چکے ہوں گے زندگی کے اندر. اب دیکھیے سب سے اہم بات ہے، اس زندگی کو پانے کے بعد یہ جو ہم نے زندگی گزاری ہے، جب اس میں ہم جائیں گے تو ہم کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. یہ سب سے اہم بات ہے. ہم اس آدمی کو کامیاب سمجھتے ہیں جس نے بڑا سا مکان بنا لیا ہو، جس نے بڑا علم حاصل کر لیا ہو، جس نے بڑی پراپرٹی خرید لی ہو، جس کے لوگ بہت ہوں، منصب بہت ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بہت کامیاب ہے، یہ تو سب ختم ہو جائے گا، یہ تو سب یہیں رکھا رہ جائے گا. جب وہاں پر پہنچیں گے اور جب نامہ اعمال ملے گا، اگر داہنے ہاتھ میں ملے گا نامہ اعمال اور جنت والا ملے گا تو خوشیاں ہوں گی، ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں. ادخلوها بسلام، فرشتے کہیں جاؤ اس اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ، جزاء بما کنتم تعملون. دنیا میں جو تم نے عمل کیا تھا، دنیا میں جو تم امتحان جو دے رہے تھے، اس میں جو کھرے اترے، تم صحیح اترے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ جاؤ اللہ کی اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اور اگر برے ہوئے، ناکام ہوئے، مجرم ہوئے تو قرآن پاک نے کہا ہے کہ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو زنجیریں پہناؤ، ثم الجحیم صلوا، پکڑ کر اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو اس کو. یہ کون ہے؟ یہ دنیا کے اندر رہتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، چلتا تھا، اسے اللہ کا کبھی خیال نہ آیا؟ اسے اپنے رب کا کبھی خیال نہ آیا کہ اس کے سامنے اسے حاضر ہونا ہے، اس رب کے سامنے حساب دینا ہے؟ اسے خیال نہ آیا؟ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی مستیوں میں یہ الجھا رہا، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ آ پہنچا اور کہا چل یہاں سے، اس وقت وہ افسوس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاش میں یہ کر لیتا، میں یہ کر لیتا، میں یہ کر لیتا، میں ایسا کر لیتا. وہ تو سب وقت دیا گیا تھا. اس دنیا میں رہ کر اس نے اللہ کو پہچانا. اللہ رب العزت نے بڑا احسان کیا جو اس امت کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں لوگوں کو. ذرا سوچ کر دیکھیے، اس دور کو یاد کیجئے، وہ دور، وہ زمانہ یاد کیجئے، وہ عہد یاد کیجئے جہاں پر لوگ اسی طرح سے تھے جیسے ہم اور آپ ہیں، اپنی اپنی دنیا میں مست تھے، اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے، اپنی اپنی تجارت میں لگے ہوئے تھے. زندگی تو چل رہی تھی مگر زندگی کا پہیہ صحیح نہیں چل رہا تھا، غلط سمت کے اوپر جا رہا تھا، غلط ڈھرے کے اوپر جا رہا تھا. وہ جہنم والا راستہ تھا جس راستے پر وہ جا رہا تھا. ایک اللہ کی عبادت نہیں تھی، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ ابراہیم اور اسماعیل کو بھی مانتے تھے، نبی کو بھی مانتے تھے، لیکن نبی والی کوئی بات نہیں مانتے تھے. اللہ کے ساتھ وہ شرک کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو سب چھوڑ بیٹھے تھے، آپس میں جنگ کیا کرتے تھے، شراب اور جوا بے پناہ ان کے ہاں چلا کرتا تھا. اللہ کو یہ نقشہ پسند نہ تھا، اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئی. اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیجا. ذرا سوچ کر دیکھیے، نبی اور نبی اب لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو پیش کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ جملہ
ذہن پر اس طرح سے جا پڑا کہ بالکل کفر لرزنے لگا، کانپنے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، یہ جو شیطان مردود ہے جو ذہن کے اندر جا کر بیٹھتا ہے اور اپنے وسوسے ڈالتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہم سے اچھا کون اور ہے کرنے والا، اور حقیقت یہ ہو کہ وہ غلط کر رہے ہوں۔ احسان ہے اللہ کا کہ اس نے غلط اور صحیح بتانے کے لیے اپنے نبی کو بھیج دیا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ لوگ اپنی مرضی سے عبادت کر رہے تھے، یہودی بھی کر رہے تھے، عیسائی بھی کر رہے تھے، مشرکین بھی کر رہے تھے، سب اپنی اپنی مرضی سے کر رہے تھے، جس کا جو جی چاہ رہا تھا کر رہے تھے۔ بہت سارے معبود بنائے ہوئے تھے انہوں نے، بہت سارے بتوں کو بنائے۔ کون تھے وہ؟ اولیاء تھے، بڑے بڑے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، یہ ہم کو اللہ کے ہاں سفارشی بنیں گے، یہ ہم کو معاف کریں۔ قرآن پاک نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ جو ہیں کفار مشرکین، دیکھو شیطان نے کیسے ان کو بہکایا ہے، کیسے ان کے ذہن کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، کہ یہ ہمارے کل اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے، اور ہم ان کی عبادتیں سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ کیسے دیکھے شیطان نے پٹی پڑھائی، کیسے شیطان نے ذہن کے اندر ڈالا۔ وہ بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے شیطان کو عدو مبین کہا ہے، بہت کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مبین نازل کیا، کھلم کھلا کتاب، تاکہ اس کھلم کھلا کتاب، اس شیطان سے بچنے کے لیے یہ کھلم کھلا کتاب ہے۔ لیکن افسوس ہے قوم مسلم پر، جیسے یہودی تھے، تورات کی آیتیں ان کے سامنے تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تورات کی آیتیں ہماری کہاں سمجھ میں آ سکتی ہیں، ہمارے کہاں پاس اتنا دماغ ہے، اس کو تو بڑے بڑے اخبار سمجھیں گے، ربی سمجھیں گے اس کو بڑے بڑے۔ چنانچہ انہوں نے تورات کو ان کے حوالے کیا۔ اب وہ شیطان ان کے اوپر جب مسلط ہوگا تو اور زیادہ بڑے طریقے سے مسلط ہوگا۔ انہوں نے بعض آیتوں کو ادھر نکالا، بعضوں کو ادھر نکالا، کچھ اپنی مرضی کی باتیں لکھی، کچھ اس طرح سے لکھا، کچھ مطلب کو پلٹا، کچھ معنی اور مطلب اس کے غلط بیان کرنے شروع کیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دین کیا ہو گیا؟ دین کباڑا بن کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ ملعون لوگ ہیں یہ۔ اللہ کی کتاب کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کے اندر انہوں نے اپنی باتیں داخل کر دی۔ ارے بھائی، تم کو تقریر کرنے کا موقع دیا گیا تھا، تم تقریر کرتے، تم کو کیا ضرورت تھی کہ اس کی غلط آیتوں کی تشریح تم کرو، غلط باتیں بیان کرو لوگوں کے سامنے، جو اللہ نے نہیں کہا ہے وہ تم بیان کرو۔ لیکن لوگوں نے کیا، اور جب یہ کیا تو اللہ نے ان کے اوپر ذلت تھوپ۔ آج مسلمانوں کے یہاں بھی آپ دیکھیں کیسے قرآن پاک سے، حدیثوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ ارے ایک تو افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر علم ہی نہیں ہے، پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہاں بچہ تھوڑا بہت کام کرنا سیکھنا شروع ہوا، اسے معلوم ہے کسی کام پر بٹھا دیا جائے، وہ پیسہ لائے گھر کے اندر، تعلیم کی وہ بات ہی نہیں ہے۔ جاہل رکھنا یہ گوارا ہے، پیسے آنے چاہیے۔ اگر بچہ یہ تعلیم حاصل کر لے، دھیرے دھیرے تعلیم حاصل کر لیا، کچھ پڑھنے کے لائق ہو گیا، اب دوسرے شیطان کھڑے ہو گئے راستے پر کہ خبردار تم قرآن پاک مت پڑھنا، خبردار اس کا معنی ترجمہ نہ پڑھنا، حدیثوں کو مت پڑھنا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ان اہل حدیث کے پاس جا رہے ہو جو تمہیں قرآن اور حدیث سناتے ہیں، خبردار وہاں مت جانا۔ بزرگوں کو چھوڑ دو گے تم کیا؟ اولیاء اللہ کو چھوڑ دو گے کیا؟ ان اولیاء اللہ کو نہیں مانو گے تم؟ یہ جن کے اوپر اللہ کی بڑی بڑی رحمتیں نازل ہوئی تو رات رات میں عبادت کیا کرتے تھے، ایک کونے میں اتنا کلام پاک پڑھا اور اس کونے میں بیٹھ کر اتنا کلام پاک پڑھا، ان کو تم چھوڑے دے رہے ہو۔ انہوں نے جو فتوے دیے، انہوں نے جو باتیں بتائی، انہوں نے جو اقوال لکھے، جو واعظ کیے، وہ سب چھوڑ دو گے؟ بس تم کو بس وہی باتیں چاہیے، قرآن اور سنت بس۔ سوچ کر دیکھیے آپ، ہم نے کہا نا زندگی کا شیطان مردود تو بہکانے والا وہی ہے، فیل کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے۔ آپ کیسے فیل ہو جائیں، آپ پاس نہ ہوں، آپ ناکام ہو جائیں، آپ اللہ کی نگاہ میں گر جائیں،
آپ جہنم میں جانے والے بن جائیں، شیطان کی پوری کوشش ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے آپ کو جنتوں میں داخل کرے، اللہ چاہتا ہے اپنی رحمتوں میں داخل کرے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا کہ اے نبی تم حق بات بیان کرو، سچ سچ باتیں بیان کرو۔ تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سب اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، سب ہماری مغفرت کرائیں گے۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں بعض علاقوں میں جہاں پر لوگ مر جاتے ہیں جب، تو ان کے سینے کے اندر پورا شجرہ لکھا جاتا ہے، یہ ان سے مرید ہوئے، وہ ان کے پیر، وہ ان کے پیر، وہ ان کے پیر، یہ شجرہ لکھا جاتا ہے تاکہ جب فرشتے سوال کرنے آئے تو مولانا لوگ بتاتے ہیں سوال کرنے آئے تو یہ فرشتے وہ شجرہ نکال کے دکھاتے کہ یہ دیکھیے صاحب، ہم سے آپ سوال نہ کیجیے گا۔ یہ بالکل دنیا کی طرح سمجھ رکھا ہے انہوں نے، اللہ کے نظام کو بھی ایسے ہی سمجھ رکھا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو دل دیکھ لیتا ہے، جھانک لیتا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اللہ اس کو جان لیتا ہے، کیا تمہارے ذہن میں چل رہا ہے اللہ اس کو جان لیتا ہے۔ لیکن نہیں، یہ چیزیں پائی گئیں اور شیاطین ایسا ذہن کے اندر ایسے مسلط ہوئے، ایسے انہوں نے چیزیں ڈالی کہ ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے یہ ٹھان لیا کہ اس دین کو بگاڑ دینا ہے۔ چنانچہ بدعتوں کی ترویج کی گئی، رسم و رواج ایجاد کی گئی، غلط طریقے ایجاد کیے گئے باقاعدہ، اور پھر اس کے فضائل بیان کیے گئے، اس کے لیے دلیلیں لائی گئیں کہ آپ جائیے، آپ قبروں کے پاس جائیے، آپ ان سے مانگیے، پھر ان پر چادر چڑھائیے، پھر ان پر گل پوشی کیجیے، پھر ان کے سامنے نظر و نیاز کیجیے۔ جتنے وہ کام جو لات عزا ہبل کے سامنے ابو جہل اور ابو لہب کیا کرتے تھے، وہ سارے کام ان مسلمانوں سے دین کے نام پر کروائے گئے۔ یہ آپ سوچ کر دیکھیں، اپنے معاشرے میں چاروں طرف آنکھ کھول کر دیکھیں، یہ کس طرح سے چیزیں، کیسے گمراہ کرنے کا جو طریقہ شیطان مردود نے اس زمانے میں اختیار کیا تھا، وہی طریقہ شیطان مردود نے اس زمانے میں بھی اختیار کیا۔ اللہ نے اس وقت بھی کہا تھا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارے سامنے ایک شخصیت رکھ دی گئی، اللہ کے نبی کی شخصیت۔ تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کی جنتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کر دے، اللہ تم کو سربلند کر دے، تم کو باعزت کر دے، تم نے امن و امان عطا کر دے، تمہارے دلوں سے خوف کو نکال دے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بلندیاں نصیب ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر رکھ دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کی جو پوری زندگی، انہوں نے جو کہا، جو تقریر، جو وعظ، جو نصیحت، جو فتویٰ، جو مسئلے مسائل بتانا، وہ سب کا سب آپ کے سامنے محفوظ حالت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ شریعت ہے۔ اور ان مکاروں اور خبیثوں کو کنارے کر دیا گیا جنہوں نے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولے۔ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے، شیطان مردود نے ایسے بھی لوگوں کے کانوں میں ڈالا کہ تم چلو اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولو، کون پکڑ پائے گا تم کو، کون چیک کر پائے گا تم کو، اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولو۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ دین اللہ نے نازل کیا ہے، اس دین کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ ایسے چوروں کو اور عیاروں کو اور خبیثوں کو اور مکاروں کو پکڑ پکڑ کر کنارے کیا گیا۔ صحابہ کرام نے بھی کیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے کیا، پھر تبع تابعین نے کیا، اور پھر محدثین کا پورا گروہ شروع سے لے کر اخیر تک، جنہوں نے صحیح حدیثوں کو بالکل الگ کر دیا، سورج کی طرح چمچماتی ہوئی صحیح حدیثیں یہ پکڑو، یہ سب ضعیف و منکر و سب فالتو روایات کنارے ادھر۔ کہاں جھوٹ بولو، تم نے کیا سوچا تھا کہ دین کو برباد کر دو گے یہود و نصارہ کی طرح؟ ارے انہوں نے تورات اور انجیل اس لیے برباد کر دی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کو دی گئی تھی۔ لیکن اس شریعت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اسے کوئی بگاڑ نہیں پائے گا۔ کوششیں کرنے والے کوشش کریں گے اور منہ کے بل گریں گے، مگر افسوس یہ ہے کہ ذرا آپ سوچ کر دیکھیں، ذرا سوچیں آپ تھوڑی 2 منٹ کے لیے، اگر آپ بیٹھ جائیں کبھی اکیلے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ صحابہ کرام نے، محدثین نے بڑی محنت کی
اور انہوں نے صحیح حدیثوں کو الگ کیا اور جو باطل ذخیرہ تھا حدیثوں کا وہ کنارے کیا. ایک ایک راوی کو پکڑ پکڑ کر اسے پہچان اس کی بتائی کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ ایسا ہے، یا یہ نیک ہے، بہت نیک ہے، لیکن بھول جاتا ہے. آدمی بہت اچھا ہے، نیک ہے، کوئی اس کے اندر غلط نیت نہیں ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے، لیکن اب ذہنی ہے، حافظہ ہی ہے، کسی کا ساتھ دیتا ہے، کسی کا نہیں دیتا ہے. یہ آدمی بہت اچھا ہے لیکن بھول جاتا ہے. محدثین نے اس کے پورے احترام کے ساتھ اس کو رکھا، اپنے پاس رکھا، ان کی حدیثوں کو چیک کیا اور دیکھا کہ یہ حدیث ہے، کیا اس کی تائید کوئی اور بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ میں پڑھنے والے اور کون کون ہیں، ان سے حدیثیں لی جائے، روایت کی جائے. اگر وہ تنہا ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس کو تقویت دینے والا ہو، اسی جیسی اور بات کرنے والا ہو تو اس کو لے لیتے. لیکن جو چور ٹائپ کے لوگ تھے، جو مکار کے تھے، ان کو بالکل کنارے کیا، ٹھپا لگا دیا ان کے اوپر، منکر ہے، پکڑنا ہے اس کو، یہ موضوع ہے، جھوٹی ہے حدیث پیش کرنے والا، اس کو بالکل پکڑے رہنا ہے، اس سے کبھی روایت نہیں لی جائے گی، لکھ دیا باقاعدہ. اب دیکھیے شیطان کی پٹی، بالکل آدمی دنگ رہ جائے، گنگ رہ جائے سوچ کر کہ جن حدیثوں کو کنارے کیا گیا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، شیطان نے پٹی پڑھائی کہ تم انہی حدیثوں پر عمل کرو، تم اسی کو شریعت بناؤ، وہ صحیح حدیثیں وہ کنارے. آپ بتائیں دنیا کے اندر کون ایسا بے وقوف آدمی ہے؟ تم آپ سب میں سوچیں. دکان پہ آپ جاتے ہیں، دکاندار آپ کو نوٹ دے، مثال کے طور پر 50 کی نوٹ دے، اور وہ نوٹ پھٹی ہوئی ہو، نوٹ ہے، صحیح نوٹ ہے، کہیں اور کی نوٹ نہیں ہے، وہ بھارتی ریزرو بینک کی نوٹ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نوٹ صحیح ہے، لیکن نوٹ پھٹی ہوئی ہے. صرف پھٹی ہوئے نوٹ کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں یہ نوٹ اپنے پاس رکھو، صحیح نوٹ ہم کو دو، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نوٹ خراب نہیں ہے، نوٹ چلے گی، صحیح ہے نوٹ. کرتے نہیں کرتے ہیں، انسان کا مزاج ہے کہ نہیں ہے یہ. لیکن یہاں پر شیطان نے کیسے پٹی پڑھائی کہ جو غلط ہے، جو باطل ذخیرہ ہے، اس ذخیرے کو لوگوں نے قبول کیا اور کہا ہمیں فخر ہے کہ ہم ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، جاؤ جو کرنا ہو کر لو، ہم کو معلوم ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے لیکن ہم عمل کریں گے، تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو. کیا شیطان نے پٹی پڑھائی؟ ہم ان پر افسوس کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں، ہم ان پر دکھ کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے سامنے قرآن مبین اتارا، رسول مبین اتارا، یہ شریعت مطہرہ اتاری مکمل ہمارے سامنے، جو سورج کی طرح چمک رہی ہے، کوئی اس پر گرد و غبار نہیں ڈال سکتا. یہ قرآن پاک کی آیتیں چمک رہی ہیں. اس قرآن پاک کو 23 سال کے اندر تشریح کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تشریح کی، جن کو حدیث کا ذخیرہ دیا گیا، وہ حدیثیں آج ہمارے سامنے ہیں، صحیح حدیثیں آج ہمارے سامنے ہیں، موجود ہیں، یہ دیکھیے. لیکن اس پر عمل کرنے والے نہیں، اس کو چھوڑنے والے ہیں، اس کی طرف دھیان دینے والے نہیں. وہی دور آ گیا، وہی دور آ گیا جو یہودیوں کے ہاں دور آیا تھا. یہودیوں کے ہاں دور ابھی بھی ہے، وہ چل رہا ہے. یہودیوں کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو بہت پتہ چلے گا آپ کو. تورات موجود، پھر ایک چیز اور آئی جسے مسناد کہتے تھے. ہبرو زبان جو ہے، عبرانی زبان ہے، اس میں سا کو شا کر کے پڑھا جاتا ہے زیادہ تر، عام طور سے تو مشنات کہلاتی ہے، جس کی شکل آج ہمارے سامنے تلمود کی شکل میں، جو قدیم زمانے کی 40 جلدوں میں تھی، اور ہمارے موجودہ دور میں جو نئی پرنٹنگ پریس سے آئی ہیں وہ 18 جلدوں میں. یہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ذرا سوچئے گا، کبھی غور کر کے دیکھیے گا، اس دین اسلام کو سمجھیے. اللہ کے نزدیک صحیح دین کون سا ہے؟ الاسلام ہے، جو اس نے اتارا ہے وہی دین ہے اللہ کے نزدیک. یہ تمہارے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. وہ تو تم نے بنایا ہے، وہ تو تمہاری عقلوں نے بنایا ہے بیٹھ کے. تم اپنی عقلوں سے دین بنانے کے لیے ہو کیا؟ ارے تم دین پر عمل کرنے کے لیے ہو. شریعت کو اتارنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی پر اتار دیا. یہودیوں کے ہاں تورات نازل ہوئی. تورات کہاں پڑھی جاتی ہے؟ عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، 2 ٹائم کی عبادت یہودیوں کے ہاں، بس اس عبادت کے اندر تورات پڑھی جاتی ہے. عبادت ہو گئی، تورات بند کر دی گئی. اب کیا ہے؟ اب تو طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، جنازے کا مسئلہ ہے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کے مسائل ہیں. وہ کہاں سے حل ہوں گے؟
کیا وہ مسائل تورات میں نہیں تھے؟ تھے، کیا ہے؟ لیکن اب تلمود دیکھی جائے گی، جو علماء کرام کے مختلف علماء کرام جو یہودیوں کے جو بڑے بڑے احبار رہے ہیں، ان کی رائے، ان کی فکریں، ان کے وعظ، ان کی نصیحتیں، ان کی مثالیں اور ان کی تقریریں اور ان کے بتائے ہوئے مسائل، اور ایسے مسائل کہ آپ کی عقلیں دنگ رہ جائے، اس پر پوری زندگی پر عمل ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کو کنارے کر دیا اور ذلت ان پر تھوپ دی اور کہا تم جو دین ہم نے اتارا اس دین پر عمل نہیں کرتے، اپنے خود سے بنائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہو، تم کنارے ہو جاؤ۔ اللہ نے شریعت محمدیہ اتار دی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں سے کہا سنو، ولا تہینوا ولا تحزنوا، تم رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، وانتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون ہے؟ صحابہ کرام سامنے ہیں، کون ہے یہ؟ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کے مزاج کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، اور بالکل اسی جگہ کے لیے یہودیوں کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم عمل نہیں کریں گے۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک نے ان کا نقشہ کھینچا ہے، سمعنا، ہم نے سن لیا، تم نے جو کہا ہم نے سنا، وعصینا، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، اے پروردگار ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے ریڈی ہو گئے، تیار ہو گئے۔ ہم اب اللہ کے نبی نے جو کہا ہے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صاحب ان سے کہنے لگے کہ مولانا آپ کی ہم باتیں سنتے ہیں تو آپ کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، لیکن اور بھی تو مولانا ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہیں، بریلوی مولانا سنتے ہیں وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے، فلاں مولانا سنو وہ بھی اچھی لگتی ہیں، تو آخر صحیح کیا ہے؟ بھائی آپ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ آپ صحیح ہیں کہ وہ صحیح ہیں کہ یہ صحیح ہیں؟ سب تو صحیح باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سنو، تھوڑی دیر کے لیے مان لو، بہت پیاری بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں پہنچ گئے، ٹھیک؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے آپ اللہ کے نبی کے دور میں پہنچ گئے، آپ کے سامنے کفار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور اللہ کے رسول کی شخصیت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ آپ یہی تو کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ میری جان قربان ہو اپنے نبی کے اوپر، ہم سیدھے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور ہم کہیں گے بڑھائیے اپنا ہاتھ ہے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یہ زندگی جب تک رہے گی آپ کے نام پر رہے گی، جو آپ کہیں گے وہی صحیح ہے۔ آپ کہیں یہاں کھڑے ہو تو ہم وہاں کھڑے ہوں گے، آپ کہیں یہاں کھڑے ہو تو ہم وہاں کھڑے ہوں گے۔ آپ نے جو کہا وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، وہ شریعت ہے، جو آپ کر رہے ہیں اسی میں اللہ راضی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ میرے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہی تو کریں گے آپ؟ اللہ کے رسول جو کہیں گے آپ بات مانیں گے؟ اب آپ کو بتائیے اس دور میں آئیے، اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صحیح حدیثیں آج موجود ہیں، ان حدیثوں کو آپ پڑھیے گویا کہ آپ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول آپ سے کہہ رہے ہیں اور آپ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ کیا اتنی بات صاف نہیں ہے؟ کیا اتنی بات واضح نہیں ہے؟ ایک طرف لوگوں کی باتیں، یہ فلاں عالم نے کہا، یہ فلاں مولانا نے کہا، وہ تو اتنے بڑے مولانا تھے، انہوں نے تو 40 کتابیں لکھی، انہوں نے تو اتنی کتابیں لکھی، یہ مولانا یہ قول، یہ فتویٰ، یہ واعظ، یہ نصیحت، یہ مثال، یہ ہیں، اور ایک طرف اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ تم بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ تم اپنے دل کو ٹٹول لو، تمہیں اللہ کے سامنے کہا ہم تو آج ہیں کل نہیں رہیں گے، آج ہم بول رہے ہیں کل ہو سکتا ہے نہ رہیں، اور ہم کو اور آپ کو سب کو مرنا ہے اور سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت جب اللہ تم سے سوال کرے گا کہ ہم نے نبی بھیجا تھا تم نے اس کی اطاعت کی، اور تم کہو کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تو اطاعت کرنا چاہتے تھے لیکن فلاں مولانا تو کچھ اور کہہ رہے تھے، وہ تو مسلک کچھ اور کہہ رہا تھا، وہاں تو فتویٰ کچھ اور کہہ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے کہ ہم نے وہ تمہارے لیے اتارے تھے یا محمد مصطفیٰ کو اتارا تھا؟ ان کی صحیح حدیث تمہارے سامنے تھی کہ نہیں تھی؟
کہیں دور کی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں کی بات ہے۔ ایک عالم صاحب تھے، کہنے لگے کہ مولانا آپ نماز میں جو رفع الیدین کرتے ہیں تو رفع الیدین نہ کرنے کی بھی تو دلیلیں ہیں۔ سنیے گا بہت بہت، آپ رفع الیدین کرتے ہیں نماز میں تو رفع الیدین نہ کرنے کی بھی تو دلیلیں ہیں۔ ہم نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی سے تم ثابت کر دو کہ انہوں نے نماز پڑھی اور رفع الیدین نہیں کیا، میں چھوڑ دوں گا۔ اقوال نہ دکھانا مجھے، اقوال نہ دکھاؤ، وہ تو مجھے پتہ ہی ہے کہ کیا دلائل ہیں آپ کے۔ ہم آپ کو حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، حدیث کی ٹوٹل کتابیں، اللہ کے نبی سے رفع الیدین ثابت ہے۔ کوئی نماز آپ نے ایسی نہیں پڑھی جس میں رفع الیدین نہ کیا ہو۔ اب تم بتاؤ، اقوال نہیں، اللہ کے نبی کی بات دکھاؤ۔ کوئی صحابی کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، انہوں نے نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین کیا، اور ایک اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ہوتا ہے، اسی کو اسی سے توڑا جاتا ہے۔ آپ کو یہ ایسی حدیث لے کر آؤ جس میں صحابی یہ کہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو کہ آپ نے نماز پڑھی لیکن رفع الیدین نہیں کیا، ہے کہ نہیں؟ ڈھونڈتے رہیے گا، کوئی چیز ہوگی تب تو ملے گی آپ۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے بات، میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری بات مانیے، آپ جائیے ڈھونڈیے، آپ تحقیق کیجئے، بہت سارے علماء کرام ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، آپ ہیں، آپ کا اللہ ہے، آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ قرآن پاک میں اتنی بات کہی گئی ہے، اتنا سخت لفظ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس پر غور کر لیں تو آپ کو راتوں کی نیند نہ آیا۔ ایسی بات ہمارے شیخ موجود ہیں قرآن پاک کے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ دَائِرَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں کہ ان پر کہیں آزمائشیں آ نہ پڑیں یا ان کو عذاب علیم گرفتار کر لے۔ اللہ اکبر، بھی بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آج کے اس 2024 پہ یہ ہم مسلمانوں کے سامنے اللہ نے آئینہ رکھا ہے کہ یہ دیکھو، یہ دیکھو، اس کے اندر اپنی شکل دیکھو۔ یہ ماتم منانے والے، تعزیے اٹھانے والے، محرم کے نام پر کرنے والے، ابھی شمرات منانے والے، عید میلاد النبی منانے والے، ابھی شب معراج منانے والے، دیکھو اس کے اندر، اس چہرے کے اندر دیکھو۔ عید میلاد النبی صحابہ کرام نے منائی، شب معراج صحابہ کرام نے منائی۔ قرآن خوانی جو مرنے کے بعد کرتے ہو مردوں کے اوپر، قرآن خوانی کہیں ہے ثبوت؟ قبر کے اندر کیوڑے کی بوتلیں چھڑکتے ہو جا کر، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ نہ معلوم کتنی ایسی چیزیں ہیں بدعات کی اور خرافات کی۔ اللہ نے یہ آئینہ رکھا ہے کہ تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو اور سوچو کہ تم پر رحمتیں برسے، ایسا نہیں ہوگا۔ تم سے پہلے بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا تھا، ہم نے ان کے درمیان نبی بھیجا، موسیٰ جیسا نبی بھیجا، اور تورات جیسی کتاب اتاری۔ تورات کے بارے میں قرآن نے کہا فیہ ھدی و نور، اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، ہم نے چیز نازل کی۔ لیکن جب لوگوں نے اپنے نبی سے اپنا منہ موڑ لیا اور اتاری ہوئی شریعت سے اپنا منہ موڑ لیا تو اللہ نے ان پر لعنت نازل کی اور یہ کہا وَضُرِبَتُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ذلت ان پر تھوپ دی گئی، وہ جہاں رہیں گے ایسے ہی ذلیل و خوار رہیں گے، انہیں عزت نہیں ملے گی۔ تم کیا چاہتے ہو کہ تو کسی کے ہم نوائی کر لو گے، ہاں میں ہاں ملا لو گے تو بہت تم کو عزت مل جائے؟ کچھ نہیں ملے گی عزت، اس سے زیادہ ذلیل ہوگے۔ جہاں تم کو عزت مل رہی ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرو، دین کا کباڑہ کرو، دین کے اندر بدعات داخل کرو، سنت کے بالکل خلاف کرو، نبی نے جو کہا ہے وہ نبی کی بات پر عمل نہ ہو، اور زندگی میں دوسروں کی باتوں پر عمل رہے، آپ کی زندگی میں بڑے فخر کے ساتھ کہیں کہ ہم تو فلاں کے پیروکار ہیں، آپ نام لے کر کہیں کہ ہم تو فلاں کے پیروکار ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی کہتے ہوئے؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے پیروکار ہیں، ہمارے درمیان نبی بھیجا گیا ہے، وہ نبی جو سچا نبی ہے اور حقیقی نبی، ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ہماری اور آپ کی ساری زندگیاں ان کے نام پر قربان ہیں۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہی شریعت ہے۔
اور اس سے ہٹ کر سب لوگوں کی چو چرا ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، قول ہے، قیل ہے، کسی کی باتیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، مسجد نبوی کے پاس بیٹھ کر درس دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی بات کہی تو اچانک ایک صاحب وہاں دور سے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے شیخ، آپ نے یہ بات کہی ہے اور فلاں ہیں وہاں پر وہ صاحب مولانا ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اب آپ بتائیے کہ ہم ان کی بات لیں کہ ان کی بات لیں؟ امام مالک نے کہا کل یؤخذ ویرد الا قول صاحب ھذا القبر، ہر ایک کی بات لی بھی جائے گی، چھوڑی بھی جائے گی، سوائے محمد رسول اللہ کی باتوں کے، ان کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی۔ یہ طریقہ رہا ہے ہمارے بڑوں کا، ہمارے سلف صالحین کا، جن کے لیے اللہ نے عزتیں مقدر کر دی تھی۔ یہ اس لیے کر دی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے۔ آج ابھی ہمارے شیخ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھ تو لے کہ کم سے کم کہ دین ہم کہاں سے لے رہے ہیں، واٹس ایپ سے لے رہے ہیں، فیس بک سے لے رہے ہیں، ویڈیو سے لے رہے ہیں، کون سے صاحب ہیں جو بول رہے ہیں، ہم کو پتا تو ہونا چاہیے۔ آپ جس نے ڈوڈکی بجائی آپ اسی کے پیچھے چل پڑے، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ یہ دین ہے؟ ارے آپ تو سودا بھی ایسی دکان سے نہیں لیتے جو آدمی خراب دیتا ہو، تو یہ دین تو ہے۔ دین کیا اتنا سستا ہے کہ جہاز پائے اٹھائے لے کر چل پڑے؟ دین وہاں سے لیا جائے گا جو قرآن پاک اور صحیح احادیث کی روشنی کے اندر جو بات ہو، وہ دین ہوگا، وہ لیا جائے گا۔ آج ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے یہ پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے کہ ان لوگوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے جو نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں، اور جب پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے کہ یہ دیکھیے بخاری شریف ہے، یہ دیکھیے مسلم ہے، یہ دیکھیے ابو داؤد ہے، یہ دیکھیے حدیث ہے، اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے حدیث لکھی ہوئی ہے۔ آپ کوئی تعویل نہ کریں، آپ نے کہا نہیں صاحب ایسے یوں نہیں تو یوں ہوگا، ایسے نہیں تو ایسے ہوگا، ایسے نہیں تو ایسے ہوگا، اس کو یوں کر لیا جائے، اس کو یوں کر لیا، سب کرنے کیا ضرورت ہے؟ ان سب کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نبی سے فرار کیوں؟ نبی سے بھاگنا کیوں؟ ایک حدیث جب آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر عمل کرنے کے لیے آپ تیار کیوں نہیں ہیں؟ اس کا جواب دیجیے۔ آپ کل آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ کھڑے ہو کے۔ آج ہماری زندگی کے اندر جو دین ہے، آپ دیکھیں گے کہ دین کا بہت بڑا حصہ آپ دیکھیں گے کہ ثابت ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس کے پیچھے تحقیق کرنا شروع کریں گے کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کہاں سے آیا ہے، لاؤ اس کو ذرا پکڑیں، دیکھیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے آ گیا، یہ تو آپ کو پتا چلے گا یہ ہے ہی نہیں کہیں۔ اللہ کے نبی نے پیش ہی نہیں کیا، وہ اللہ کے نبی نے کبھی بتایا ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ تو کچھ اور ہے۔ ابھی ایک اور مثال دیتے ہیں، ابھی تازی مثال ہے، ابھی جلدی۔ مسجد ابھی شہید کی گئی تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ مدرسے کے اندر کہ ختم خواجگان کیا جائے۔ ختم خواجگان کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 125,000 مرتبہ پڑھا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مصیبتیں ٹلیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری عادت نہیں ہے، ہم نام نہیں لیتے، ہم مین مسئلہ بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، مین مسئلہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں، اس کو کہنے والا کوئی بھی ہو، چاہے جو بھی ہو۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں پر جب مصیبت آئے تو وہ یہ پڑھا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 125,000 مرتبہ۔ اب 125,000 مرتبہ ایک آدمی تو پڑھے گا نہیں، تو اس کے لیے کمیونٹی جمع کی جائے گی، لوگ جمع کیے جائیں گے، پھر کسی کے ہاتھ میں چنے دیے جائیں گے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح دی جائے گی، کسی کے ہاتھ میں کچھ چھوارے دیے جائیں گے کہ اس کو گنیں اور شمار کریں، دال کے دانے دیے جائیں گے، اس کو پڑھیں، اور 125,000 مرتبہ جب ہو جائے تو پھر ایک صاحب اکٹھا ہوں اور یہ کہیں یا اللہ جو 125,000 مرتبہ پڑھا گیا ہے ختم خواجگان ہے، پروردگار فلاں فلاں کے صدقے میں طفیل میں اتنی لمبی لسٹ ہوگی اس کی کہ ان کے طفیل میں مصیبت مسلمانوں سے پریشانی دور کرے۔ دیکھا آپ نے یہ؟ اب آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مصیبت آئی، جب پریشانی آئی تو قنوت نازلہ آپ نے پڑھی، 1 مہینہ تک آپ نے پڑھی باقاعدہ، اور وہ احادیث کے اندر موجود ہے قرآن نازلہ، قنوت نازلہ، اللہم خذہما خذ عزیز مقتدر پوری ہے۔ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا یہ طریقہ، اجتماعی طور پر پریشانی آئے تو یہ، انفرادی طور پر مصیبت آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کسی کے اوپر کوئی ایسا وقت آئے، کسی کو کچھ اللہ سے طلب کرنا ہو، مانگنا ہو، تو اچھی طرح سے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے طلب کرے، اور اللہ سے یوں کہے اور یوں کہے اور یہ کہے، اس کے اچھے اسما کا واسطہ دے، اللہ کے نام کا واسطہ دے اور دعا کرے۔
یہ طریقہ نبی کا سکھایا ہوا ہے، وہ طریقہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر چل رہا ہے. کسی کی میت ہو گئی، بہت غم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہر ایک کو مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے. لیکن اب مرنے کے بعد پھر کیا کیا شروع ہوتا ہے، کیا نہ شروع ہو جائے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. غسل کرنے کے وقت میں معلوم ہوا کہ ایک میت میں ہم شریک تھے، غسل میں شریک تھے ہم. ایک صاحب 7 ڈھیلے لے آئے، 7 ڈھیلے، اور کہا یہ ان کو. ابھی ہم اس میٹر کو سمجھ رہے تھے ہے کیا، کہ تب تک ایک دوسرے صاحب اتنی تیز خفا ہوئے، کہا یہ تم 7 ڈھیلے لے کر آئے ہو، وہاں سے اٹھا کر لے آئے، یہ 7 الگ الگ جگہ سے لے کر آنا ہے، جو وہاں سے 7. ہم نے اس کو روکا، ہم نے کہا کہ یہ خرافات نہ کرو، نہ تم کرو نہ تم کرو، یہ سب حدیثوں سے ثابت نہیں، یہ سب ڈھال لے. کہ ارے نہیں، ہم لوگ تو کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے سینکڑوں میتیں نہلائی ہیں، سب میں ہم نے دیکھا ہے. ہم نے کہا تم نے نہلائی ہوں گی لیکن اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. ماننا مانو نہ، ہم تو کہو بھائی ہٹ جائیں، آپ کی غسل دو سیدھی سیدھی. لیکن یہ پایا جا رہا ہے، یہ طریقہ خود کا بنایا ہوا ہے لوگوں کا. اس کے بعد اب چلے میت، آپ چلی دیکھیے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، اور ایک صاحب تو خاص اہتمام کے ساتھ، جو باقاعدہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اہتمام کے ساتھ کیا، کہ جب میت کو دفن کرے تو ایک سرہانے کھڑا ہو جو سورہ بقرہ پڑھے، اور ایک پہچانے کھڑا ہو جو سورہ آل عمران کے آخری آیتیں پڑھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میت دفن کی جا رہی ہے تو کوئی صاحب آتے ہیں تو کچھ تو کیوڑا لے کر آتے ہیں اور آب زمزم لے کر آتے ہیں، کہ یہ زمزم کا پانی ہے، یہ پڑا ہوا پانی ہے، یہ زمزم اب قبر میں چاروں طرف چھڑکا جائے گا. اب وہ کیوڑا جو ہے، وہ جو بوتل ہے لمبی لمبی، وہ کیوڑے کی بوتل آپ نے دیکھا ہوگا، کیوڑے کی بوتلیں ایسے ایسے چاروں طرف چھڑکی جائیں گی. میت دفن کر دی گئی، اب اس کے اوپر ایک بڑا سا کپڑا، ایک بڑی سی چادر وہ لا کر اس کے اوپر ڈالی جائے گی. اس چلتے وقت جو ذکر پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، یا اور جو بھی دیگر ہے، اس کو فاتحہ کہتے ہیں، وہ سب پڑھنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ نبی کا طریقہ تو سکھایا ہوا نہیں ہے. یہ طریقہ تو تمہارا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، اور جو تمہارا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے وہ کم معتبر ہوگا. اللہ کے ہاں تو یہ تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، ورنہ نہیں ہوگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اگر لے کر آؤ گے اللہ کے ہاں تو کامیاب ہوگے، ورنہ نہیں کامیاب ہوگے. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور اگر اس دین اسلام کو علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا فلن یقبل منہ، تو وہ قابل قبول نہ ہوگا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا. آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. ہندوستان کا نوٹ اگر آپ لے کر چلے جائیں سعودی عرب میں تو وہ نوٹ نہیں چلتا. چلتا ہے؟ نہیں چلے گا وہ. اور آپ تو شریعت کی بات کر رہے ہو، شریعت دین کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. یہاں آئرے غیرے نتھو خیرے کا بنایا ہوا دین، وہ آپ سوچو کہ نہیں شریعت کے اندر پیوند لگا دیا جائے، وہ اس کا حصے میں داخل کر دیا جائے، وہ اس کو کر دیا جائے. آدمی مر گیا، آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن خوانی دیکھی ہوگی آپ نے، ہو سکتا ہے آپ بھی اپنے بچپن میں کبھی پارے لے کر پہنچے ہوں. کسی کی میت ہو گئی، اب آپ اس کے گھر پہ جا رہے ہیں پارے لے کر. آپ کتنا پارے پڑھیں گے؟ 2 پارے. آپ کتنا پڑھیں گے؟ اتنے پارے. فلاں گھر سے کتنے پارے آئے؟ اتنا پارے. سب نوٹ کیا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ طریقہ نہیں. تو یہ ہو کیوں رہا ہے؟ سوال اس بات کا ہے. اور سوال اس بات کا ہے کہ علماء کرام خاموش کیوں ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ علماء حق میں سے ہیں، اگر آپ سچے مولانا ہیں، صحیح عالم ہیں، تو پھر آپ خاموش کیوں ہیں کہ نبی کے خلاف کام ہو رہا ہے؟ وہاں تو آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. جس کے گھر میں میت ہو گئی اس کے گھر پہ کھانا کھایا جا رہا ہے، باقاعدہ کھانا بن رہا ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں، کھانا بھی کھایا جا رہا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میت کے گھر میں کھانا کھانے کو نوحہ میں شمار کرتے تھے. آج آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چیزیں پائی جا رہی ہیں. یہ دین کا جو بگڑی ہوئی شکل ہے کیسے آئے گی؟ ابھی جو ہے رمضان آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ ابھی شعبان کے بعد میں آنے والا ہے. آپ دیکھیں گے
جب روزہ رکھا جائے گا تو مائکوں سے اعلان بھی ہوتا ہے، کیلنڈر جو چھپتے ہیں ان کیلنڈروں کے اندر لکھا بھی ہوتا ہے، جنتری جو چھپتی ہے جنتریوں میں لکھا ہوا ملے گا، جو نماز کے اوقات ملتے ہیں آپ کو اس کے اندر لکھا ہوا ملے گا کہ دعا کیا دعا ہے، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، آپ کو لکھا ہوا ملے گا بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان۔ ہمارے بچپن میں تو ہمارے یہاں اس کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا تھا، بھائی اب آپ لوگ نیت کر لیں بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، اور پھر کبھی رک رک کبھی پڑھایا جاتا تھا۔ ایک زمانے تک تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ دین کا حصہ ہے، بھائی جب اتنے بڑے بڑے مولانا لکھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے مولانا کیلنڈر چھاپ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے مولانا جنتریوں میں شائع کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے مولانا اس کے اوپر چپی سادے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب صحیح ہے، یہ بھی دین ہے۔ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ پورے دین کے اندر کہیں بھی نہیں، وہ تو کسی پتہ نہیں کون جاہل آدمی تھا جو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس نے یہ دعا بنائی ہے، میں کل کے روزے کی نیت کا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مغرب بعد سے دن بدل جاتا ہے، مسلمانوں کی تاریخ مغرب بعد سے بدل جاتی ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، مغرب کے بعد سے تاریخ بدل گئی، اور وہ نیت کرا رہا ہے بصوم غد، کل کے روزے کے میں نیت کر رہا ہوں۔ ارے کل کا روزہ تو آج ہی کا ہو گیا، وہ اس سے لگتا ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، کوئی جاہل آدمی ہوگا، اسے تھوڑی بہت عربی جانتا ہوگا، اس نے بنا دیا بیٹھ کے، گڑھ دیا۔ سوال اس کا نہیں کہ وہ گڑھ گیا، سوال یہ کہ علماء کیوں خاموش گئے، وہ کیوں چپ ہیں کہ ایک دین کے اندر بدعت مکروہ اور گندی اور شنی بدعت دین کے اندر داخل ہو گئی، مخمل کے اندر ٹاٹ کا پیبند لگا دیا گیا، اور آپ چپ کیسے؟ آپ نے کیوں نہیں لوگوں سے کہا کہ نہیں یہ دعا ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے؟ نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، یہ دین میں شامل نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ کہاں سے آئی بھائی؟ آج دین کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن نہیں، وہ دین کنارے ہے۔ ایسے ایسے مسائل، اللہ کی پناہ کے آدمی کا دماغ بالکل ختم ہو جائے، عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے دل و دماغ کے اوپر۔ کتابیں ہیں ایسی، آپ مسائل پڑھیے، جب آپ سمجھتے ہیں شریعت کے مسائل ہیں، آپ کو لگتا ہوگا دین کا مسئلہ ہے، اتنی بڑی کتاب میں لکھا ہے تو دین کی بات ہوگی، آپ ذرا پکڑ کے چڑھنا شروع کیے، کہاں سے آیا یہ؟ اللہ کے رسول نے کہا، معلوم ہوگا کہیں نہیں، وہ کسی نہ کسی کا قول ہے، کسی کی بات ہے، کسی کی فلاں ہے، فلاں مولانا نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا۔ لوگوں کا بنایا یہ دین اتنا ہے کہ جس کا جی چاہے بنائے اور دین کے اندر داخل کرے۔ یہی تو کام یہودیوں نے کیا تھا، تو اللہ نے ان کو مارا، ان پر کوڑے برسائے گئے، ان پر عذاب نازل ہوا، ان کو عزتوں سے اٹھا کر ذلتوں میں ڈھکیل دیا گیا۔ قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ روم کے اندر پڑھیے، اس کا پورا تذکرہ کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو قرآن پاک نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل والی حرکتیں ہیں، جب ہمارے اندر بھی یہی پائی جائیں گی، بنی اسرائیل کی حرکتوں کی ایک اور آیت سن لیجئے، قرآن پاک کی وہ آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بڑی چوکانے والی آیت ہے، اور اس سے آپ کو یقین ہوگا کہ وہ رب جو ہمارا رب ہے، جو دین کو اتارنے والا ہے، وہ چور دروازوں سے بہت واقف ہے، اور وہ سارے چور دروازے بند کر دیتا ہے، اور ہم جیسے بے وقوف لوگ ہیں جو ان دروازوں کو کھول کر زبردستی داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ تو بند کر دیتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے پاس میں آتے ہیں، پہلے عیسائی تھے، پھر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کا کلام برحق ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون سی آیت ہے؟ کہا یہ آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان یہود اور نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء مولاناؤں کو اور درویشوں کو، جو فقیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، صوفی سنت ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو احبار کو اور صوفیوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا۔ تو اللہ کے رسول، یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ ہم یہودیوں کی جو عیسائیوں کی جو تاریخ ہے اس کے اندر بہت سارے گناہ کیے ہیں ہم لوگوں نے،
یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہم لوگوں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن یہ گناہ کبھی نہیں کیا کہ علماء کو، درویش کو اپنا رب بنا لیں، ان کو پوجنا شروع کر دیں. ایسا تو ہم لوگوں نے کبھی نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا الیس اذا کان اذا احلوا علیکم شیئا استحللتموه واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموه، کیا ایسا نہ ہوا کہ تمہارے علماء نے جب کسی چیز کو حلال کہا تو تم نے کہا حلال ہے، اور جب تمہارے علماء نے کسی چیز کو حرام کہا تو تم نے کہا حرام ہے؟ یہ ہوا کہ نہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول یہ تو ہوا. کہا یہی تو ہے رب بنا لینا. حلال حرام کون بتائے گا؟ تو اللہ بتائے گا نا، نبی بتائیں گے. یہ باقی لوگوں کو کیا اختیار ہے کہ حلال بتائیں حرام بتائیں؟ وہ کیوں بتائیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. تم اپنی زبانوں سے جھوٹ باتیں مت گڑھو، یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ اختیار تو اللہ کا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد تھا، شہد انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا اور کہا میں آج سے شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اپنے اوپر میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم چیز کو حرام قرار دو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ تو نبی کو بھی حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے. نبی جب کہیں یہ حلال ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے تو وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کا اتارا ہوا ہوتا ہے. اب آپ بتاؤ کیا اس دنیا میں کسی اور کو یہ پوزیشن حاصل ہے؟ اس دنیا میں کسی اور کو یہ پوزیشن حاصل ہے کہ وہ دین کو پیش کرے اور بتائے کہ میں بنا رہا ہوں، میں پیش کر رہا ہوں؟ اس ایک بات کو ایک ذرا دوسری طرح سے سمجھیے. موقع ہے تھوڑی ایک دو منٹ اور سن لیجئے بات کو. ایک مرتبہ ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو، ایسے ہی بچے بیٹھے ہوئے تھے اور اسی پر گفتگو چل رہی تھی باتوں کے اوپر. ہم نے کہا اچھا آج ایک بات کو ہم ایک دوسرے طریقے سے کہتے ہیں اور آپ لوگوں کے فتوے چاہتے ہیں. اگرچہ ابھی آپ عالم نہیں ہوئے لیکن بننے والے ہیں عالم، ابھی 2-4 سال میں بن جائیں گے عالم. ایک فتویٰ تم سارے لوگ، اگر کوئی شخص یہ کہے، بہت دھیان سے سنیے گا، اگر کوئی شخص یہ کہے، کوئی بھی شخص کہے کہ دیکھو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے نبی تھے، بہت بڑی ان کی شخصیت ہے، بہت بلند، اور انہوں نے دین پیش کیا، لیکن وہ دین میں کچھ کم رہ گیا تھا، میں اس کو پورا کرتا ہوں اور میں کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں جو دین ہے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو مجھے بتاؤ، سارے لوگ بیٹھے ہو کہ یہ کہنے والا آدمی کیا ہے؟ جتنے ہمارے بچے بیٹھے تھے ہم نے کہا مولانا تو کافر ہو جائے گا، وہ تو بالکل کھلا کافر ہو جائے گا. کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے، وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، وہ تو نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن جو دین انہوں نے پیش کیا وہ تھوڑا کم رہ گیا ہے، تو جو کچھ چیزیں کم رہ گئی وہ ہم پوری کیے دیتے ہیں. تو آپ ایسے آدمی کو کیا کہو گے؟ آپ اپنے عقل گئے. سارے بچوں نے کیا کہا؟ کافر کہیں. کیا کہیں گے؟ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. جو آدمی یہ سوچ بھی لے کہ جو اللہ کے رسول دین لے کر آئے ہیں وہ کچھ کم رہ گیا ہے، ہم اس میں یہ بھرتی کیے دے رہے ہیں، یہ بالکل دو ٹوک بات ہو گئی. اب اس کو پلٹ دیجئے، اب اس جملے کو اب ہم دوسری طرح سے کہتے ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے جو دین پیش کیا تھا وہ تو ٹھیک ہے، وہ دین تو مکمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کچھ مولانا ہیں، بڑے بڑے علماء جنہوں نے رات میں پڑھا، دن میں پڑھا، پوری زندگی لگا دی دین میں، پھر کچھ انہوں نے مسائل تیار کیے اور وہ مسائل دین کے اندر داخل ہو گئے. اب کیا کہتے ہو؟ جن لوگوں کے نام پر مسائل داخل ہے، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، ان سب نے یہ کہا ہے کہ میں تقریر کرتا ہوں، واز کہتا ہوں، مسائل بتاتا ہوں، بہت ساری چیزیں بتاتا ہوں، قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، میری جو بات رسول اللہ کے خلاف ہو جائے اس بات کو دیوار پہ مار دینا. امام شافعی تو کہتے ہیں پیخانے میں ڈال دینا. امام شافعی کا واقعہ ہے، احیاء العلوم میں علامہ غزالی نے لکھا ہے. وہ تو خفا ہو گئے تھے، مجلس سے کھڑے ہو گئے. وہ بیٹھے تھے، ایک صاحب انہوں نے ایک حدیث پیش کی،
ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے کیا یہی آپ کا مسلک بھی ہے؟ اس بات پر وہ ایسا غصہ ہوئے، کھڑے ہو گئے غصے میں، کہنے لگے تم میرے گلے میں کوئی وہ دیکھ رہے ہو، صلیب دیکھ رہے ہو، کوئی کراس، یا میں کوئی زنار باندھے ہوئے ہوں برہمنوں کی طرح؟ میں تم کو مسلمان نظر نہیں آتا؟ میں کہوں گا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور پھر اس کے خلاف کروں گا؟ یہ تم سوچ بھی سکتے ہو؟ یہ تو بڑے علماء کا طریقہ رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو عوام ہے ان کا معاملہ یہی رہا ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، مہر لگا دی۔ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو نبوت پر مہر لگا دی، ختم، اب کوئی نبوت نہیں، ختم۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خبردار، چوکنا ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں بھی نبی ہوں تو وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، وہ اس کی بات اس کے منہ پر مار دو۔ اور امام ابو حنیفہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، انہوں نے کہا اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور سامنے والا یہ کہے کہ تم اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، تو وہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول کے بعد میں کوئی نبی بھی آ سکتا ہے؟ یہ ذہن کے اندر بھی نہیں آنا چاہیے۔ دین ہمارا مکمل ہو گیا، یوم اکملت لکم دین، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ختم، ورضیت لکم الاسلام الدین، اور میں الاسلام جو دین تمہارے سامنے دیا ہے اس سے میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، جو آج ہمارے سامنے دین ہے، یہ دین کہاں ہے؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا تورات، زبور، انجیل جو اللہ نے اتاری، لوگوں نے اسے ضائع کر دیا، پھر اللہ نے جب اپنا دین اتارا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ یہ دین ہم اتار رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ اب اس دین کو کوئی خراب نہیں کر پائے گا، قیامت تک یہ دین ایسے ہی رہے گا، تر و تازہ، شاندار۔ آج آپ قرآن پاک کے ترجمے دیکھ لیجئے، حدیثیں ہیں، حدیثوں کے ترجمے دیکھ لیجئے، دنیا کی ہر زبان میں، دنیا کی ہر زبان، ہم نے کہا نا یہ دین مبین ہے، قرآن مبین ہے، اس خبیث مردود شیطان لعین، شیطان مبین سے بچنے کے لیے، جو عدو مبین ہے، جو کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ نے کھلم کھلا باتیں نازل کی، یہاں کوئی دو ٹوک باتیں ہیں، یہاں کوئی گنجلک باتیں نہیں ہے کہ یہ ایسے نہیں، صاف صاف باتیں، بالکل صاف شفاف، دو ٹوک باتیں، ادھر یا ادھر۔ ہمارا آپ کا کیا فرض ہے کہ اس دین کو پکڑیں جو دین اللہ نے اتارا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا دین، رسم و رواج، جاہلی طریقے، امریکہ اور برطانیہ کے آئے ہوئے طریقے، مغرب کی جو تہذیب ہے، جو چال ڈھال ہے، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، جو کلچر ہے، جو برتھ ڈے کیک ہوتا ہے برتھ ڈے کے نام پر، شادی کی جو اینیورسری منائی جاتی ہے اس کے نام پر، یہ جو کلچر ہے پورا، جو اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کا کلچر، یہ اس کو ختم کرو، چھوڑو اس کو، اس دین پر عمل کرو جو اللہ نے اتارا ہے، جس میں کوئی دیوبند نہیں ہے، جس میں کسی کی رائے نہیں، کسی کا قول نہیں، کسی کی فکریں شامل نہیں، اللہ کا اتارا ہوا دین۔ بس کوئی بھی آپ عمل کرنے چلیں، شریعت کا کوئی کام کرنے چلیں، یہ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، ہمیں بتاؤ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو وہ دین ہے، اور اگر نہیں کہا ہے تو بات ختم ہو گئی، پھر کوئی دین کی بات ہی نہیں، پھر دین تو مکمل ہو گیا، دین تو یہاں ہے، ان کے علاوہ کہیں اور دین کی شکلیں نہیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ مسلمانوں کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین کی طرف واپس آئیں، دین کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، اور یاد رکھیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ جب آپ اللہ کے رسول کی بات پیش کریں گے، حق بات پیش کریں گے، تو لوگ آپ کے دشمن ہوں گے۔ ان دشمنیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیے۔ آپ پر پتھر پڑیں گے، ان پتھر کھانے کے لیے آپ تیار رہیے۔ آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، جیسے ہمارے نبی کو کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، بہت کچھ کہا گیا ان کو۔ آپ بھی یہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جلا کے مشعل جا ہم جنوں صفات چلے، جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے، جو سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا جانتا ہو، اس کے اندر حوصلہ ہو کہ ہم حق بات کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم کبھی باطل کا سپورٹ نہیں کریں گے، کبھی غلط چیز کا سپورٹ نہیں کریں گے، وہ آئے۔ اہل حدیث کی دعوت ہی یہی ہے، قرآن و سنت کی دعوت، کہ وہ اللہ نے جو دین اتارا ہے تر و تازہ، اس دین کو اختیار کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہیں اللہ کی جنت ملے گی۔
وہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا راستہ ہے، اللہ کی برکتوں کا راستہ ہے، جہاں پر اللہ خوش ہوتا ہے، اپنے بندے کو نواز دیتا ہے، اپنے بندے کو نہال کر دیتا ہے۔ اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آؤ ہماری ان جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آ جاؤ ایسی نعمتوں کی طرف جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی طرف داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں تم نے تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، سب ختم۔ وہ دنیا میں تمہاری آزمائش تھی، تم کو ہم نے آزمائش کے لیے رکھا تھا، وہ آزمائش تمہاری ختم ہو گئی، اب اس کا یہ انعام ہے، آؤ اور اپنے اس انعام کو حاصل کرو کہ تم نے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لو گے، پیروی کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام